ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام مجمع مل کر خلوص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی. کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی. جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے. جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو. جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو. جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے. قابل ذی وقار حضرات، علماء اکرام، طلباء اکرام، آج کی اس خوبصورت محفل میں تشریف لانے والے مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، الحمدللہ آپ حضرات کا اس دیہی علاقے، دیہاتی علاقے میں اتنا بڑا مجمع اور مجمع کا جوش خروش دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا. اللہ رب العزت انتظام کرنے والوں کا انتظام کرنا قبول فرمائے. قاری محمد اکرم صاحب، قاری اعجاز صاحب، قاری بلال صاحب اور دیگر جتنی بھی انتظامیہ ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، صحت میں، عمر میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ حضرات نے بھی ٹائم نکالا
کافی دیر سے بیٹھے ہیں، عصر تک بیٹھیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ آنا بیٹھنا ایک ایک لمحے پر اللہ اجر دیں گے، اور آنا یہ ضائع نہیں جائے گا، بڑا قیمتی بن جائے گا۔ جب وقت کی ترتیب بنی تھی تو حضرات نے بتایا تھا کہ ایصال ثواب کا پروگرام ہے، کسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ آج میں جب چلا ملتان سے چلا تو ساتھیوں نے اور موضوع بتلایا، میں راستے میں تھا تو فاروقی صاحب نے کہا کہ کچھ اصلاح معاشرہ اور فلاں فلاں بات ہو جائے۔ سٹیج پر پہنچا تو عنوان میں نے بہت زیادہ بالکل ہی تبدیل پایا۔ حضرات کا حکم ہے کہ معراج کا سفر سنائے، راتی عشاء دی نماز اتھائی پڑھنی پوسی، کون کون پڑھ سی؟ یہ تو اوہن جڑے اتھاؤں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ نعرے دے جواب تمہیں کو پتہ چل گئے کہ ادھا مجمع اثر جو پہلے اٹھی دے سی۔ اللہ بہرحال عنوان تو اس قدر طویل ہے، میں اپنے ملتان میں جب جمعہ پڑھاتا ہوں تو 5 جمعے لگتے ہیں، سوا گھنٹہ، تو اس تفصیل میں نہ جاؤں گا، نہ جانے کا موقع ہے۔ مختصر سفر معراج کی 1-2 باتیں اور جو مزید عنوان ذمہ لگا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو ٹائم کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے۔ پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام مخلوقات اور تمام نبیوں، پیغمبروں، رسولوں سے بھی اعلیٰ بنا۔ جب یہ جملہ بولتا ہوں تو ایک واقعہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ نے ابھی یہ دنیا نہیں بنائی، اللہ کی ذات ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہے، سامنے جبرائیل امین ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بڑی طاقت والا بنایا، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اللہ نے طاقت کا، علم کا بڑا تذکرہ کیا قرآن مجید میں جبرائیل امین کا، اور حضور علیہ السلام نے جبرائیل کی طاقت اور جسامت بتلائی کتنی ہے۔ حضور نے فرمایا جب ایک مرتبہ اصلی حالت میں میں نے دیکھا، آسمان کی طرف میری نظر گئی، جبرائیل کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، اس کے سائز کی کرسی نہیں۔ حضور نے فرمایا مشرق سے لے کے مغرب تک جتنا آسمان نظر آتا تھا اتنی بڑی کرسی ہے، اس میں جبرائیل بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اگر جبرائیل کی جسامت کا اندازہ کرنا چاہیں تو جسامت دیکھنے کے لیے کسی کھلے میدان میں آ جاؤ، درخت بھی نہ ہو، کوئی بلڈنگ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تمہاری نظر مشرق سے لے کے مغرب تک جہاں تک جائے گی، اللہ نے اتنا بڑا جبرائیل کا جسم بنایا۔ اور یہ تو صرف ان کے جسم کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین کو جب میں نے اس کی اصلی حالت میں دیکھا، جبرائیل نے اپنے حضرت سینکڑوں پروں میں سے صرف 2 پر کھولے، ایک ادھر کھولا، ایک ادھر کھولا، ایک پر کے ذریعے مشرق اندر آ گئی، ایک کے ذریعے مغرب کو اندر لے لیا۔ اللہ نے کتنی بڑی جسامت عطا فرمائی، کتنی طاقت عطا فرمائی، کتنا اعلیٰ بنایا۔ جبرائیل امین سامنے ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جبرائیل میں نے تجھے جسامت میں بھی بڑا اعلیٰ بنایا، علم میں بھی بڑا اعلیٰ بنایا، بناوٹ میں بھی بڑا اعلیٰ بنایا، اور جبرائیل میں اللہ نے تجھ سے بڑے بڑے کام لینے ہیں، نبیوں کی خدمت میں تو جایا کرے گا، تورات لے کر تو جایا کرے گا، انجیل پہنچانے تو جایا کرے گا،
ضبور پہنچانے کو جایا کرے گا، میرے حبیب نبی کی خدمت میں کلام اللہ قرآن مجید کو پہنچایا کرے گا آدم سے عیسیٰ تک، اور میرے حبیب نبی کے چہرے انور کا دیدار تجھے نصیب ہوگا۔ جبرائیل نے عرض کر دی مولا یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے، آپ نے مجھے اس قابل بنا دیا، اس لیے بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل یہ کام تجھ سے اس وقت لیا جائے گا پہلے تیرا امتحان ہوگا، پاس ہو گیا ڈیوٹی تیری لگے گی، ورنہ تیری جگہ پر کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے گی۔ عرض کر دی مولا ارشاد فرمائے۔ اللہ نے سوالات کیے، میں ادھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے چند سوالات کیے، جبرائیل نے بالکل صحیح جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل تو امتحان میں پاس ہو گیا، بول انعام کیا چاہتا ہے، آج اپنی زبان سے مانگ لے کیا انعام تجھے چاہیے۔ اعلیٰ بنایا اللہ نے، تمام نبیوں سے بھی اعلیٰ بنایا، تمام پیغمبروں اور رسولوں سے بھی اعلیٰ بنایا، تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا۔ چلو یہی سے بات آگے لے چلتا ہوں، جبرائیل سے ہمیں پتہ چل گیا ہمارے نبی جبرائیل سے بھی اللہ نے اعلیٰ بنائے ہیں، عرفہ بنائے ہیں۔ آؤ پھر معراج کی رات آ گئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جبرائیل جاؤ میرے حبیب نبی کو لے کر کے آؤ، آج ملاقات کی رات ہے، آج زیارتوں کی رات ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے نا، ڈرائیو سفر پہ چلے تاکہ ٹائم میں بات پوری ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے حبیب نبی کو لے کر کے آؤ۔ جبرائیل جانے لگے ہوں گے، میں قرآن مجید کی آیت سے یہ اندازہ لگا رہا ہوں، جبرائیل جانے لگے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ جاؤں حضور کو لے کر آؤں۔ اللہ نے بلایا ہوگا جبرائیل سفر لمبا ہے، دیر نہیں کرنی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے اتنے سے حصے میں یہ سفر کرانا، دیر نہیں کرنی، جلدی جا جلدی آ۔ یہاں ایک جملہ یاد آ گیا مرد کلندر کا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ کسی نے سوال کیا شاہ جی کلیم اللہ کی بڑی شان ہے، شفیع اللہ کی بڑی شان ہے، سارے نبیوں کی بڑی شان ہے، ہمارے نبی کی شان بھی تو ہمیں بتلاؤ۔ انہوں نے لمبا جواب دیا، اس میں سے اپنے مطلب کا آج کے موضوع کا ایک ٹکڑا صرف سنا دیتا ہوں۔ شاہ جی فرمانے لگے کلیم اللہ کی بڑی شان، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا رب سے کئی چیزیں مانگی، رب نے انکار کر دیا۔ سوال کیا مولا ربی ارینی، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکو گے، تمہیں دیدار نہیں مل سکتا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او نوجوان، کلیم اللہ کی شان یہ ہے رب کائنات کے سامنے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کر رہے ہیں ربی ارینی ربی ارینی، مولا اپنا دیدار عطا فرما دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آواز سنا کرتے تھے، ہم کلام ہوا کرتے تھے، دل میں آ گیا رب کا دیدار کر لو۔ اللہ نے فرمایا او میرے کلیم لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکا گے، میرا دیدار نہیں کر سکا گے۔ شاہ جی فرمانے لگے کلیم اللہ کی شان یہ ہے، کلیم اللہ اصرار کرے، ضد کرے، اصرار کرے اور رب انکار کرے، اور حبیب خدا کی شان یہ ہے کہ حبیب خدا مکہ مکرمہ میں میٹھی نیند آرام کرے، رب عرشوں پر انتظار کرے۔ اللہ نے جبرائیل کو فرمایا جلدی لانا، دیر نہ کرنا، رات کے تھوڑے سے حصے کا یہ سفر۔
جبرائیل لینے کے لیے آئے، رات کا ٹائم تھا، حضور سوئے ہوئے آرام فرما رہے۔ جبرائیل ادب جانتا تھا، ایک طرف پر دبا کر خاموشی سے بیٹھ گیا، آرام میں خلل نہیں ڈالا۔ تھوڑی دیر گزری اور دیر گزری اور دیر گزری، جبرائیل کے ذہن میں وہ بات آئی کہ رب نے فرمایا تھا جلدی لانا، دیر نہ کرنا، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر کرانا۔ یہ سوچتے ہوئے جبرائیل امین نے رب کی دربار میں عرض کر دی، مولا آپ کے حبیب نبی سوئے ہوئے ہیں، انتظار کرو یا جگا کر کے آپ کی خدمت میں لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جبرائیل آج سے پہلے بھی رات کے وقت میرے حبیب نبی کی خدمت میں تو کبھی گیا؟ عرض کی مولا ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ گیا، ہزاروں مرتبہ گیا۔ اللہ نے فرمایا آج سے پہلے رات کے ٹائم جب تو گیا تھا، میرا حبیب نبی سویا ہوا تھا یا جاگتا ہوا کرتا تھا؟ عرض کرتی مولا میں جب بھی رات کے وقت آیا، آپ کے نبی کو جاگتے ہوئے پایا، آپ کے نبی کو قرآن کی تلاوت کرتے پایا، نماز پڑھتے پایا، نماز کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرتے پایا، یا سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہا کر اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے پایا۔ میں نے کبھی سوتے نہیں پایا، ہمیشہ جاگتے پایا۔ اللہ نے فرمایا او میرے جبرائیل، پھر اسی سے تیری سمجھ میں آ جانا چاہیے، آج اگر میرا حبیب نبی سویا ہے، اپنی مرضی سے نہیں سویا، میں اللہ نے سلایا۔ مولا